نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب کریم سے التجا ہے کہ وہ شہدائے کربلا کے صدقے ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، مجھ سمیت کل بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کے نیک نصیب کرے اور ہم سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آج ہم شان اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کریں گے، جس میں خلفائے راشدین کی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ائمہ اربعہ کی اہل بیت سے محبت کا ذکر کریں گے۔ شان اہل بیت طہار علیہ السلام، خلفائے راشدین کی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خیال رکھ کے کرو۔ سلسلہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3751۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کرنا میرے اپنے اہل قربت کے ساتھ حسن سلوک سے زیادہ محبوب ہے۔ سلسلہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3712۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہو کر چل دیے۔ راستے میں حضرت حسن علیہ السلام کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ سلسلہ سنن الکبریٰ للنسائی، جیم 5 سواد 48، حدیث نمبر 8161۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد سے زیادہ اہل بیت سے محبت فرمایا کرتے تھے اور ہر موقع پر ان کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ حضرت حسنین علیہ السلام کو 1000 درہم دیے اور اپنے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جوان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتا تھا۔ اس وقت یہ دونوں بچے تھے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو 1000 درہم دیے اور مجھے 500 درہم دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا پہلے وہ مقام اور فضیلت تو حاصل کرو جو ان حضرات کو حاصل ہے، پھر 1000 درہم کا مطالبہ کرنا۔ ان کے باپ علی، ماں فاطمہ، نانی ختیجہ اور نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ 15 ہجری میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی مملکت کے شہریوں کے لیے وظائف مقرر کرنے کے لیے دیوان ترتیب دیا۔ انہوں نے حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ بدری صحابہ جتنا یعنی 5000 درہم سالانہ رکھا۔ حالانکہ حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام بدر کے موقع پر پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرمائے، مگر ان میں کوئی ایسا لباس نہیں تھا جو حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کی شان کے لائق ہو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے یمن سے خصوصی لباس منگوا کر پہنایا۔ پھر فرمایا، اب میرا دل خوش ہوا۔ سلسلہ ریاض النظرت، جیم 1 سواد 341۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے لیے وظائف مقرر فرمائے تو حضرت حسنین علیہ السلام کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کی وجہ سے ان کے والد حضرت علی علیہ السلام کے برابر حصہ مقرر کیا۔ دونوں کے لیے 5,000 درہم وظیفہ رکھا۔ سلسلہ سیر اعلام النبلہ، جیم 3 سواد 259۔ نمبر 3، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فسادیوں کے نرخے میں گر گئے جو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں محصور ہو گئے، تو اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے تلوار کے ساتھ موجود تھے اور لڑنا چاہتے تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو خطرہ ہونے کے باوجود اللہ کا واسطہ دے کر انہیں اپنے گھر بھیج دیا تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور ان کی تکلیف کے باعث حضرت علی علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ سلسلہ البدایہ والنہایہ 11 193۔
صحابہ کرام کی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اہل مدینہ میں فیصلوں اور وراثت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت حضرت علی علیہ السلام کی ہے۔ سلسلہ تاریخ الخلفاء، سواد 135۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب بھی حضرت حسن علیہ السلام کو دیکھتا ہوں تو فرط محبت میں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سلسلہ مسند امام احمد، جیم 3، سواد 632۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں تھے تو کیا دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاؤں سے مٹی صاف کر رہے ہیں۔ سلسلہ سیر اعلام النبلہ، جیم 4، سواد 407۔ ائمہ اربعہ کی اہل بیت سے محبت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت علیہ السلام سے شدید محبت و تکریم کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و پوشیدہ ندار لوگوں پر خوب خرچ کر کے ان کی قربت حاصل کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک ندار آدمی کو خفیہ طور پر 12,000 درہم بھجوائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو بھی ان کی تعظیم کا درس دیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے بڑی تعظیم و تکریم تھی۔ عباسی دور کے والی مدینہ جعفر بن سلیمان نے کوڑوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک کو مارنا شروع کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو حاضرین سے فرمایا، میں نے اس اذیت دینے والے کو معاف کر دیا ہے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے خوف ہوا کہ اگر اسی حالت میں میری موت واقع ہو جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے تو مجھے اس وقت ندامت و شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ میری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قرابت دار کو عذاب دوزخ کا مزہ چکھنا پڑے۔ امیر منصور نے امام مالک کو قصاص دلانا چاہا تو امام صاحب نے فرمایا کہ خدا کی پناہ، کوڑے لگتے وقت جو کوڑا بھی میرے جسم سے علیحدہ ہوتا تھا میں اسی وقت جعفر کو اس قرابت کی وجہ سے جو ان کو حضور علیہ السلام سے ہے معاف کر دیتا تھا۔ سلسلہ کتاب الشفا، حصہ دوم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر مکی نے الصواعق محرقہ، امام الدمیاطی نے آئینۃ الطالبین اور بہت سارے محدثین نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے وجوب کے باب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایک رباعی بیان کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا اہل بیتی رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت کرنا اللہ کی طرف سے فرض ہے جسے اس نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے، اور آپ کے لیے یہ عظیم مرتبہ ہی کافی ہے کہ آپ وہ ہستیاں ہیں کہ جو شخص آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ان اشعار میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قرآن مجید کی طرف سے امت مسلمہ پر فرض ہونے کو بیان کیا ہے، اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو شخص نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ گویا ہم پر اہل بیت کی محبت فرض کر دی گئی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل دیکھتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سمیت بیشتر علماء اس طرف چلے آئے ہیں کہ سادات کی تعظیم کرنا فرض ہے اور ان کو برا بھلا کہنا، ان کی دل آزاری اور توہین کرنا حرام ہے۔ محبت اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی لوگ شیعہ اور رافضی کہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، اگر محبت اہل بیت علیہ السلام کا نام رافضی ہونا ہے تو مجھے یہ تہمت قبول ہے۔ ایک مرتبہ اہل بیت علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح فرمایا، ان کان رفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اگر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام رفض ہے تو دونوں جہاں گواہ رہیں گے بے شک میں رافضی ہوں۔ سلسلہ تفسیر کبیر، جزء السابع والعشرون، سواد 166۔ اور فرمایا، جب کسی محفل میں ذکر علی علیہ السلام، ذکر فاطمہ علیہ السلام یا ان کے دو فرزندوں کا ذکر ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے لوگو ان باتوں سے بچو کیونکہ یہ رافضیوں کی باتیں ہیں۔ میں یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خدا کی طرف سے ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جو فاطمہ علیہ السلام سے عقیدت و محبت کرنے والے کو رافضی کہتے ہیں۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان لوگوں کی راہ پر چل رہے ہیں جو ہلاکت و جہالت کے سمندر میں غرق ہیں تو میں اللہ کا نام لے کر نجات کے سفینے میں سوار ہو گیا، اور وہ نجات کا سفینہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ سلسلہ الصواعق المحرقہ، احمد بن حجرالہ یتمی، سواد 54۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اہل بیت کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ جب کوئی اولاد اہل بیت علیہ السلام ان کے پاس آ جاتا تو اپنی جگہ سے اٹھ جاتے اور انہیں مقدم فرمایا کرتے اور خود ان کے پیچھے بیٹھتے تھے۔